الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت کے درس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے ہجرت کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے بھی صحابہ کرام نے ہجرت کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف، کچھ مدینہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ اب آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل مکہ کو پہنچاتے رہے، اہل مکہ کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یکسر نظر انداز کر دیا، بلکہ دین الہی کی مخالفت میں پورا ایک دم سے جی جان لگا دیا۔ اہل ایمان پر جتنا بھی ظلم کر سکتے تھے وہ سب کیا، سخت ترین جسمانی ایذائیں دیتے رہے۔ 13 برسوں میں مختلف ابلیسی ہتھ کنڈے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، بد کلامی کی گئی، جادوگر، پاگل اور شاعر جیسے القاب سے متہم کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، مسجد حرام کے پاس تشدد کیا گیا، گلا دبایا گیا، سجدے کی حالت میں پشت پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے کندھوں پر اجڑی ڈال دی گئی، پورے خاندان کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بردباری کا پہاڑ تھے، ساری چیزیں سہتے رہے۔ جب یہ منصوبہ بنا کہ اب یہ شمع ہمیشہ کے لیے گل کر دی جائے، بجھا دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے، جب کافروں نے یہ پلان بنایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کفار مکہ نے پروگرام کیا، پوری میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی اس میں اکٹھا ہوگا، جو لوگ حملہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ تین مرتبہ حملہ کیا تھا انہوں نے۔ پہلی مرتبہ کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ تیسری مرتبہ اس وقت جب سراقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آپ کا تعاقب کیا اور آپ تک جا پہنچا۔ تمام سازشیں اتنی باریک بینی سے کی گئی تھیں کہ کفار اور مشرکین کو یقین تھا کہ اب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچ سکیں گے، لیکن تمام مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو بچایا اور دشمنان اسلام کو رسوا کر دیا۔ صحابہ اکا دکا اور ٹولیوں کی صورت میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق،
آل ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے کوئی باقی نہ رہا، صرف چند بےکس مسلمان تھے جو کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ ہجرت کی اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجل، اے ابو بکر جلدی نہ کرو، لعل اللہ یجعل لک صاحبا، شاید اللہ تعالی تمہارے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکے رہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کی اجازت عنایت فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہجرت کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا اشارہ ملا تو انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں خاص کر دیں اور انہیں زیادہ مقدار میں تازہ خوراک دے کر خوب تیار کیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اشارہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ہجرت کرنا ہے تو آپ تیاری میں لگ گئے اور 2 اونٹنیاں تیار کرنے لگے، ان کی خوراک اور ساری چیزیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کیکر کے پتے کھلاتے تھے تاکہ زیادہ دور تک چل سکیں بغیر تھکے ہوئے۔ کفار مکہ دین حق کی راہ روکنے میں ناکام ہو گئے، وہ اپنی تمام تدبیروں میں پھیل ہو گئے، انہیں اپنی قیادت اور اپنی سرداری کی جو بنیاد تھی وہ ہلتی نظر آئی اور مقام و مرتبہ تباہ ہوتا نظر آیا۔ جب انہیں بیعت عقبہ کے عواقب اور اس کے نتائج کا اندازہ ہوا کہ اوس و خزرج نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد اور اعانت کا یقین دلایا ہے اور اپنے مال و عزت، خاندان اور جانوں سے زیادہ انہیں اہمیت دی ہے، جس کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بہت مستحکم ہو گئی ہے، تو مشرکین مکہ کو ان سے شدید خطرہ لاحق ہوا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال مہربانی سے مدینہ طیبہ میں نہایت سازگار ماحول تیار کر رکھا تھا۔ وہاں کے باشندے جو تھے وہ طبیعت کے اعتبار سے کڑیل، شہسوار، قوت اور غرور والے تھے۔ وہ ہمیشہ سے آزاد تھے، وہ کسی کے مطیع ہوئے نہ کسی قبیلے یا حکومت کو تاوان یا ٹیکس ادا کیا۔ اہل یثرب کی بڑی آبادی اوس و خزرج قبائل پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی، مسلمانوں کے جانثار اور دشمنان اسلام کے زبردست حریف ثابت ہوئے۔ اہل یثرب کو وراثت میں اسلحہ ملا، صبر و استقامت، دلیری اور جانفشانی ان کی امتیازی خوبیاں تھیں۔ مکی مسلمان رضی اللہ عنہ عدنانی تھے، وہ اپنے اعزاء و اقربا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے یثرب پہنچ گئے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا عدنانیوں اور قحطانیوں کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی
اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مضبوط اسلامی مرکز کے قیام کے لیے انتھک محنت کی تھی، آج وہ مدینہ طیبہ کے جدید معاشرے کی شکل اختیار کرنے کے بعد ثمر آور ہو چکا تھا اور روحانی عقیدے اور دین اخوت کے رنگ میں رنگا جا چکا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے بچوں اور غلاموں کو اوس و خزرج کی طرف منتقل کر رہے ہیں اور کل آئندہ مسلمانوں کو ختم کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا، تو ان کو یعنی قریش کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر حامی اور مددگار دیکھ کر انہیں شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ انہیں یہ خیال ستانے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے ہجرت کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ کچھ عرصہ بعد وہ مکہ پر دھاوا بول دیں۔ اس سے پہلے کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں، انہیں کوئی قدم ضرور اٹھانا چاہیے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے وقت مقررہ پر دار الندوہ میں جمع ہوئے، اس دن کو یوم الزحمہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس دن شیطان بھی ایک باروب اور تجربہ کار بزرگ کی شکل میں قیمتی لباس پہنے ہوئے دروازے پر آ کھڑا۔ وضع قطع سے وہ کسی قبیلے کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ کفار مکہ کے رؤسا نے اسے دیکھا تو پوچھا، آپ کون بزرگ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا ہے۔ میں اس اجلاس کی کارروائی سننا چاہتا ہوں، شاید میں کوئی بہتر رائے دے سکوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تشریف لائیے۔ چنانچہ وہ مجلس میں داخل ہو گیا۔ اس مجلس شورا میں قریش کے مختلف قبائل سے سردار جمع ہوئے، جیسے عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، بنو نوفل بن عبد مناف سے طعیمہ، جبیر بن مطعم، حارث بن عامر، بنو عبد الدار بن قصی سے نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور ایسے ہی لوگ تھے۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ قریش کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کی قسم، ان کا ارادہ غیروں سے مل کر ہم پر حملہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب پانی سر سے گزر رہا ہے، اس کے متعلق حتمی اور آخری فیصلہ کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا، اس لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کرو کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق تجاویز دینی شروع کی۔ ایک شخص بولا، اسے ہتھکڑی پہنا دو، پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور کال کوٹری میں بند کر دو، پھر صبر کے ساتھ اس دن کا انتظار کرو جب ان کی زندگی کی شمع گل ہو جائے، جس طرح ماضی کے شعراء زہیر اور نابغہ وغیرہ مر گئے۔ یہ سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان کہنے لگا، لا واللہ ما ھذا لکم برائی، نہیں، اللہ کی قسم، یہ رائے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو اس کے عقیدت مندوں کو خبر ہو جائے گی، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، زبردست حملہ کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری قید سے چھڑا کر بھگا لے جائیں گے، پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں تہس نہس کر دیں گے، اس لیے یہ رائے قابل غور نہیں۔ پھر مزید غور کیا گیا، آپس میں مشورہ کیا جانے لگا۔ ایک شخص بولا، بہتر ہے اسے جلا وطن کر دیا جائے۔
اگر وہ ہمارے علاقے سے چلا گیا تو ہماری بلا سے، پھر ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور باہمی اختلاف دور کر کے ہم پہلے جیسی امن و سکون کی زندگی گزاریں گے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا شیطان سے رہا نہ گیا۔ فوراً بولا، پہلی رائے کی طرح یہ رائے بھی بالکل لغو، باطل اور لایانی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت سے آشنا ہو، اس کی شیریں کلامی سے بخوبی آگاہ ہو، وہ اپنی دل موہ لینے والی میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کو اپنا شیدائی بنا لے گا۔ آخر تم انہیں اپنے یہاں سے نکال دو گے تو وہ کسی دوسرے قبیلے کے پاس جا کر رہائش اختیار کر لیں گے، پھر ان کا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ کیا اس وقت تم ان کا راستہ روک سکو گے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی اور تجویز سوچو جو اس فتنے کو ختم کرے اور تمہارے شہر کا تقدس اور تمہارے علاقے کا امن ان کی یلغار سے محفوظ رہے۔ سب لوگوں نے ابلیس کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے نیا حل سوچنا شروع کر دیا۔ بڑی بحث کے بعد ابو جہل اٹھا اور کہنے لگا، میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے جو ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آئی۔ سب چوکنے ہو گئے اور کہنے لگے، ابو الحکم کہو کیا تجویز ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط جسم والا، ارادے کا پکا، تلوار کا دھنی نوجوان لیں، پھر ہر ایک کو ایک ایک تیز تلوار دے دی جائے، انہیں حکم دیا جائے کہ وہ یکبارگی حملہ کر کے اسے قتل کر دیں۔ اس طرح اس کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ بنو عبد مناف پوری قوم سے لڑ نہیں سکیں گے، زیادہ سے زیادہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے جسے ہم آسانی سے ادا کر دیں گے۔ یہ سن کر شیخ نجدی چلا اٹھا، بہت خوب، بس یہی تجویز سب سے زیادہ معقول ہے، اس کے علاوہ تمہاری مصیبت کا کوئی حل نہیں۔ چنانچہ اس تجویز پر اتفاق ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، سب نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ ادھر کفار مکہ نے مکروہ عہد و پیمان باندھے اور سازش تیار کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست فرما لیا اور بذریعہ جبریل امین اس سارے معاملے کی خبر آپ کو پہنچا دی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کچھ اس طریقے سے کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور حکم دیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق اجازت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ کون سی آیت کریمہ؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہیے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ جب جبریل امین علیہ السلام پیغام ربانی لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ ہجرت فرما جائیں، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دینے ان کے گھر پہنچے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر جانا معمول کے خلاف تھا۔ آپ عموماً صبح یا شام ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عین دوپہر کا وقت تھا۔ کسی نے یعنی اسما رضی اللہ عنہ نے میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپے تشریف لا رہے ہیں، آپ ہمارے ہاں اس وقت کبھی تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اس گھڑی آپ کی تشریف آوری ضرور کسی خاص وجہ کے تحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے خیر مقدم کے لیے اپنی چارپائی پیش کی، آپ اس پر استراحت فرما ہوئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سب کو باہر نکال دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اور اسما رضی اللہ عنہ ہی گھر پر موجود تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول یہاں تو صرف آپ کے اہل خانہ ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کی اجازت دے دی ہے، یعنی ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب سے گزارش کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیاز مند کو بھی اپنا ساتھ عطا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم یقیناً میرے ساتھ چلو گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ خوشخبری سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، واللہ مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھا جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے معیت کی خوشخبری سے سرفراز فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے لیے تیار کی گئی دونوں اونٹنیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سواریاں میں نے ہجرت کے لیے تیار کی ہیں، ان دونوں میں سے آپ جو اونٹنی چاہیں پسند فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اونٹنی کی قیمت لوگے تو میں لے لوں گا۔ بنو دیل بن بکر کا فرد عبداللہ بن عریقط راستوں کی جان پہچان کا ماہر تھا۔ اس کی والدہ بنو سہم بن عمرو میں سے تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے اجرت پر راہ دکھانے پر مامور کیا اور دونوں سواریاں اس کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسے تاکید کی کہ فلاں دن فلاں جگہ وقت مقررہ پر پہنچ جانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ ہو چکا تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد گرامی کے سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ کھانا ایک تھیلی میں رکھا، ایک چھوٹے سے مشکیزے میں پانی بھر دیا، پھر ان دونوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے اپنا نطاق یعنی کمر بند پھاڑ ڈالا، اس کے ایک حصے سے تھیلی اور دوسرے حصے سے مشکیزے کو باندھ دیا۔ عرب میں خواتین ایک کپڑا کمر بند کے طور پر استعمال کرتی تھیں جو نطاق کے نام سے
مشہور تھا۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر اپنا نطاق استعمال کیا، اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین، پٹکا یا پیٹھی والی ایک دوسری روایت کے مطابق ذات النطاقین دو پٹکوں والی پڑ گیا، ایک تو ذات النطاق اور دوسرے ذات النطاقین۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا نے سامان باندھنے میں جو مستعدی دکھائی، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، ان لہا نطاقین فی الجنہ، یقیناً اسما کے لیے جنت میں دو نطاق یعنی دو پٹکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے سلسلے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ارادہ ہجرت کے بارے میں مطلع فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے بعد تم چند دن مکہ میں ٹھہرنا اور متعلقہ لوگوں کو امانتیں واپس کر دینا۔ جب رات کے سائے گہرے ہو گئے تو منتخب قریشی نوجوان اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تیز دھار برہنہ تلواریں لے کر مٹلانے لگے۔ انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر بہت جلد اس مرکز رشد و ہدایت کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اس لمحے کا انتظار کرنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو وہ یکبارگی آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کی شمع زندگی گل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ان کے ان ناپاک عزائم اور اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند ہی کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کاشانہ اقدس کے باہر دشمنان اسلام کو دندناتے ہوئے دیکھا تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نم علی فراشی، میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ لو اور اسی میں سو رہو، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے کسی ناگوار معاملے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، انہوں نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھا اور بہت خوش دلی سے آپ کے بستر پر دراز ہو گئے۔ ہر چند قریش آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ پکا یقین رکھتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، اس لیے وہ امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امانتیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں اور تاکید فرمائی کہ یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ قریش کے جن بدترین لوگوں نے کاشان نبوی کا محاصرہ کیا تھا وہ تھے ابو جہل، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابن عیطلہ، زمع بن اسود، عیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف،
نبی بن حجاج اور منبہ بن حجاج، ان لوگوں میں ابو جہل سب سے آگے تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتا تھا، آپ کا مذاق اڑاتا تھا اور بڑی بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اس دن وہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا تھا، ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زعم ہے کہ تم ان کی اتباع کرو گے تو دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، اور مرنے کے بعد تمہیں بہشت بنی ملے گی، اور ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیروکاروں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں چلو گے۔ اسی دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایک مٹھی خاک لے کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، انا اقول ذالک انت احدهم، ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تم ان میں سے ایک ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بصارت چھین لی۔ کفار قریش کے جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان کی بصارت چھین لی اللہ تعالیٰ نے۔ گھیراؤ کرنے والے تمام دشمن وقتی طور پر اندھے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ان آیات کی تلاوت فرمانے لگے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے علی صراط مستقیم راہ راست پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نہایت غالب خوب رحم کرنے والے کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہذا وہ دین سے غافل۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا چنانچہ وہ ایمان نہیں لائے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، لہذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا لہذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی ان ظالموں کے سروں پر پھینکی۔ شیطان کے تمام کارندوں کے سروں پر مٹی پڑ گئی، آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چشم براہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سامان سفر لیا اور دونوں رات کے اندھیرے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پچھلے حصے میں پیچھے کی طرف سے چھوٹے سے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مشرکین مکہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے تاکہ آپ نکلیں تو وہ اپنے ناپاک ارادے کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ اسی درمیان میں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب سے گزرا۔ اس نے قریش کی جماعت سے پوچھا، تم لوگ کیوں کھڑے ہو، کس کے منتظر ہو؟ کہنے لگے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ وہ باہر نکلیں تو ہم انہیں قتل کر دیں۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تمہیں اپنی حالت کا کوئی ہوش نہیں، وہ تم لوگوں کے سروں پر خاک ڈال کر دور نکل گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور مٹی دیکھ کر بڑے پشیمان ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے گھر کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہاں کوئی شخص موجود ہے اور آپ کی چادر تانے سو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، انہیں یہی گمان رہا
یوں انہوں نے ساری رات آپ کے کاشان مبارک کا محاصرہ کیے رکھا۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر پائے گئے تو یہ لوگ ہکا بکا رہ گئے اور ندامت سے کہنے لگے، جس شخص نے ہمیں پہلے مطلع کیا اس کی بات ٹھیک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے۔ اس موقع پر ان دونوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، صاحب بصیرت اور بڑے مدبر تھے۔ آپ کی خداداد بصیرت نے اندازہ کر لیا تھا کہ شیطان یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ حق کی قوتیں مجتمع ہو اور حق کو استحکام نصیب ہو، کیونکہ حق کے استحکام میں جہالت کی ہلاکت ہے۔ اس لیے جو ہی کفار مکہ کو علم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں تو وہ فوراً جان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب روانہ ہو گئے ہیں، پھر وہ ان کے تعاقب میں سرپٹ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانش مندی سے کام لیا۔ مکہ سے مدینہ کے عام شمالی راستے کے بجائے بالکل الٹ جنوب کی جانب سفر کیا، جو اگرچہ صعوبت سے پر تھا اور غیر مستعمل راستہ تھا، تاہم وہ دشمن کی پہنچ سے محفوظ تھا۔ مکہ سے نکلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوق حزورہ پہنچے تو آپ نے اللہ کے گھر پر بڑی حسرت سے الوداعی نگاہ ڈالی اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ ارشاد فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ اللہ کی زمین میں تو سب سے اچھی زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو بھی تو ہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکہ سے پیدل حج کرے یہاں تک کہ وہ پیدل ہی مکہ پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر نیکی حرم کی نیکیوں کے مانند ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں، بِكُلِّ حَسَنَةٍ 100,000 حسنۃ۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری تمام مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ بیت اللہ سے جدائی کے بعد غار ثور کی طرف جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا فرمایا جبکہ میں کچھ بھی نہ تھا۔ اے اللہ، دنیا کی سنگینیوں، زمانے کی تباہ کاریوں اور روز و شب کے مصائب میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، میرے سفر میں تو میرا شریک کار ہو جا، میرے اہل و عیال میں تو میرا نائب ہو جا، اور جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما،
اور اپنی جناب میں مجھے انکسار کی توفیق عطا فرما، اور بہترین اخلاق پر میری تربیت فرما، اور اے میرے پروردگار مجھے اپنا محبوب بنا لے، اور مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب، تو میرا بھی پروردگار ہے۔ میں تیرے انتہائی عزت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، جس کی روشنی سے آسمان و زمین چمک رہے، جس کی بدولت اندھیرے چھٹ رہے، جس کی برکت سے اولین و آخرین کے معاملات درست ہو رہے، اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری نعمت زائل ہو جائے، تیرا غضب اچانک آ پڑے، تیری سلامتی کا رخ مجھ سے پھر جائے۔ میں تیرے غضب و نافرمانی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری رضا میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ تیری مدد کے بغیر نہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے اور نہ برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے مکہ سے نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کے نزول سے ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب جہاد کی اجازت مل گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ پہلی آیت ہے جو جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے تو غار ثور کی طرف چل دیے۔ اس غار کی مسافت اس وقت کے مکہ سے تقریباً 3 میل تھی۔ غار کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آپ کے دائیں جانب ہوتے، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے ہو جاتے تھے، کبھی پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تعاقب کرنے والوں کا خطرہ ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب محسوس کرتا ہوں کہ آگے خطرہ درپیش ہوگا تو آگے ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح دائیں بائیں آپ کے بارے میں خطرات محسوس کرتا ہوں تو اسی طرف کا رخ اختیار کر لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ اگر کوئی ناگہانی آفت آئے تو میرے بجائے تمہارے اوپر آئے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے گہرے اندھیرے میں وحشت ناک صحرا کی وسعت اور سنگریز چٹانوں کے نشیب و فراز کو عبور کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور
اسی طرح جبل سور کی چوٹی پر واقع غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے دہانے پر پہنچ کر اس کے اندر تشریف لے جانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار فرمائیے، میں اندر سے غار کی صفائی کر دوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ تاریکی در تاریکی کا معاملہ تھا۔ اندھیری رات، اوپر سے غار کا اندھیرا کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے پہلے غار کی صفائی کی، پھر جہاں کہیں سوراخ نظر آیا وہاں اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی، مگر ایک سوراخ اب بھی باقی رہ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہر طرح سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اندر تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ دنوں کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے تھکان محسوس کر رہے تھے، اسی وجہ سے آپ نے اپنا سر مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہن پر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ اسی درمیان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایڑی پر ایک سانپ نے ڈس لیا جس ایڑی کو رکھ کر انہوں نے ایک سوراخ کو بند کیا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اس خیال سے اپنے پاؤں میں جنبش تک نہ آنے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آ جائے، لیکن اس زہریلے ڈنگ کی شدید تکلیف نے انہیں بے قرار کر دیا۔ بے چارگی کے عالم میں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ آنسو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر گرے تو آپ جاگ گئے۔ فرمایا، اے ابو بکر، کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جہاں سانپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً شفا دے دی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو ہجرت کی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا، انہیں مختلف ہدایات اور احکامات دیے۔ ہجرت کے راہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر پہنچ گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو نہایت گہری سوجھ بوجھ اور فہم و فراست کے مالک تھے، رات کو غار میں قیام کرتے اور سحر ہوتے ہی منہ اندھیرے مکہ پہنچ جاتے تھے اور قریش مکہ کے درمیان آ کر صبح کرتے تھے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور جب رات گہری ہو جاتی تو کفار مکہ کی ساری گفتگو اور ناکام کاوشوں کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے راہیوں کی کوئی خبر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی میں مسلمان ہونے والے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو طفیل بن عبداللہ سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ طفیل انہیں بڑی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چراتے تھے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ جب شام کا وقت ہو تو بکریاں لے کر غار کے پاس پہنچ جاؤ۔ وہ سر شام غار کے پاس پہنچ جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ صبح تڑکے ہی بکریاں ہانک کر انہی رستوں پر مکہ لوٹ جاتے جن رستوں پر عبداللہ چلتے ہوئے آتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کے قدموں کے نشانات مٹ جاتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا روزانہ رات کو کھانا پکا کر غار میں لے آتی تھی۔ اس طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 راتیں غار ثور میں بسر فرمائی۔ قریش کا حال سنیے کہ ادھر مکہ میں اجالا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کے بستر پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پائے گئے تو قریش مکہ کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سازش بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس وجہ سے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ وہ لوگ شدید غصے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حرم میں لے گئے۔ کچھ دیر انہیں محبوس رکھا پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں حضرات کو ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ مشرکین کی ٹولیاں مختلف اطراف میں پھیل گئیں اور آپ کو ڈھونڈنے لگیں۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرف گئے ہوں گے، مگر اس راستے پر ٹمکٹوئیاں مارنے کے بعد وہ خائب و خاسر ہو کر پلٹے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مکہ کے جنوب میں پہاڑ پر پناہ گزین ہوں گے۔ انہوں نے اعلان عام کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ پہلے ہی سے آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ اب جو اس گراں قدر انعام کا اعلان سنا تو وہ دیوانہ وار اپنے برق رفتار گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف پھیل گئے۔ بعض نے کھوجیوں کو ساتھ لیا اور آپ کے اور ابو بکر کے نقش پا کو ڈھونڈنے لگے۔ ابو جہل اور دیگر چند دشمنان اسلام اسی درمیان میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلی۔ کفار پوچھنے لگے، اے ابو بکر کی بیٹی تمہارے والد کہاں ہیں؟ سیدہ بولی، مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ اس جواب پر ابو جہل مشتعل ہو گیا۔ اس خبیث نے سیدہ کے چہرے پر بڑے زور کا تماچا مارا۔ اس بنا پر ان کے کانوں کی بالی گر گئی۔ اس اخلاق باختہ دشمن اسلام نے عرب کی اخلاقی اقدار کا بھی پاس لحاظ نہ کیا اور ایک بچی پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کر دیا کہ وہ انتہائی گھٹیا اور ذلیل آدمی تھا۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جاتے جاتے گھر سے سارا نقد روپیہ لے گئے تھے۔ یہ 5 یا 6 ہزار درہم تھے۔ والد کے جانے کے بعد میرے دادا ابو قحافہ نے کہا، بیٹی میں سمجھتا ہوں ابو بکر تمہیں دوہری مصیبت میں ڈال گیا ہے۔ وہ خود بھی چلا گیا ہے اور ساری نقدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اسماء نے جواب دیا، نہیں نہیں دادا جان، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ پتھر کے ٹکڑے اٹھائے اور اس جگہ رکھ دیے جہاں میرے والد اپنا روپیہ پیسہ رکھا کرتے تھے، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ میرے دادا کی بصارت جاتی رہی تھی، یعنی ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، دیکھ نہیں پاتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ذرا اس مال کو ہاتھ لگائیے۔ بوڑھے دادا نے مال ٹٹولا اور کہا، اگر واقعی یہ معاملہ اسی طرح ہے تو پھر مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ابو بکر نے اچھا کیا، میں سمجھتا ہوں وہ تمہارے لیے کافی انتظام کر گیا ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ تدبیر میں نے اپنے بوڑھے دادا کی فکر مندی دیکھ کر ان کے اطمینان قلب کے لیے کی تھی، ورنہ میرے والد تو اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ قریش مکہ کھوجیوں کی وساست سے کھوجیوں کے توسط سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوششیں کرنے لگے۔ وہ تلاش کرتے کرتے غار ثور پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ بے بس ہو گئے، کیونکہ غار ثور کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔
ابو مصعب کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم، انس بن مالک اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر غار کی رات کا تذکرہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کو حکم دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اگ آیا، اس بنا پر آپ کو کوئی دیکھ نہ سکا۔ پھر اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ پھر جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا تو وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ مسلح مشرقین کے دو نوجوان آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ سے محض چند ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئے۔ ایک نوجوان اس غار کے اندر جھانکنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے وہاں کبوتروں کو دیکھا تو پلٹ گیا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، تم غار کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا، میں نے غار کے منہ پر دو جنگلی کبوتروں کو دیکھا ہے، اس لیے اس میں کسی کا ہونا گمان سے بعید ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلتے ہوئے غار ثور تک جا پہنچے۔ وہ جب پہاڑ پر چڑھے تو غار کے قریب سے گزرے، غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا تھا۔ وہ جالا دیکھ کر کہنے لگے، اگر کوئی اس غار میں گیا ہوتا تو یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ ان میں بعض کہنے لگے، یہ جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا محسوس ہوتا ہے۔ اب پھر یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے، غار ثور کے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب کلاس شروع